السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ آئیے آج انہی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں۔ پچھلی آیتوں میں اور گزشتہ آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کفار یہ حیات بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور حشر اجساد کا انکار کرتے تھے۔ ان کے انکار کی بنیاد یہ تھی کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا، ایک مردہ مٹی دوسرے مردہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور تیز ہواؤں اور آندھیوں سے ان کے ذرات دور دراز علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا ذرہ کس انسان کا ہے، کون سا ذرہ کس انسان کا ہے؟ اس کا وجود پورا ختم ہو گیا، ذرات ایک دوسرے کے اندر مل گئے، تو اب یہ پہچان کیسے ہوگی؟ اتنے سارے لوگوں کے اجسام مل گئے، ان کے ذرات مل گئے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں بندے کا ہے؟ ان کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس کا علم ناقص ہو وہ ان مختلف ذرات کو باہم ممتاز نہیں کر سکتا، اور جس کی قدرت ناقص ہو وہ ان بکھرے ہوئے ذرات کو جوڑ کر پھر ویسا انسان بنا کر کھڑا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کی کمال پر جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، پہاڑوں کو میخیں، تمہیں جوڑے بنائے، تمہاری نیند کو آرام کیا، رات کو پردہ پوش کیا، دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، یعنی تعمیر کی، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان تمام کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، والجبال اوتادا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اور پہاڑوں کو میخیں کیا۔ تو اس آیت مبارکہ کے مطلب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں لگا دی زمین کے اوپر کہ زمین اپنی جگہ پر قائم رہے، اور اس آیت میں پہاڑوں کو میخوں کے ساتھ تشبیہ دی، جس طرح میخ کو جب کسی چیز میں گاڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو قائم رکھتی ہے، بنائے رکھتی ہے، مضبوط رکھتی ہے۔ اسی طرح جب پہاڑوں کو زمین پر نصب فرمایا، جب پہاڑوں کو زمین میں نصب فرمایا تو پہاڑ زمین کو اپنے محور پر قائم رکھتے ہیں
اور زمین کو محور سے متجاوز نہیں ہونے دیتے۔ بعض علماء نے کہا اوتاد کیا ہے، تو اس جانب بعض علماء گئے کہ اوتاد یہ حقیقت میں اکابر اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص اہل صفا ہے۔ اولیاء کی ایک قسم ہے اوتاد، ولیوں کی قسم ہے، ایک جماعت ہے، وہ ان پہاڑوں کی طرح ہے جن کو زمین میں نصب کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ان اوتاد کو، ان نیک بندوں کو۔ ابو سعید خراز سے سوال کیا گیا کہ اوتاد اور ابدال یہ دونوں میں افضل کون ہے؟ اب یہ اولیاء کی قسم ہے اوتاد اور جو ہے ابدال، تو کہا کہ اوتاد اور ابدال ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اوتاد افضل ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ یہ کیسے، اوتاد افضل کیسے ہیں؟ تو ابو سعید خراز نے کہا کیونکہ ابدال ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹتے رہتے ہیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں ان کا بدل چھوڑ جاتے ہیں، اسی لیے ان کو ابدال کہا جاتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر بدل۔ اور اوتاد انتہائی بڑے مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتے، وہ اپنے مقام پر اس طرح قائم رہتے ہیں جیسے کسی جگہ میخ کو گاڑ دیا گیا ہو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کا نظام اور قوام قائم رہتا ہے۔ ابن عطا نے کہا کہ اوتاد ہی اہل استقامت اور اہل صدق کے ہیں، ان کے احوال متغیر نہیں ہوتے اور وہ مقام تمکین پر فائز ہے۔ تو اولیاء کی جو جماعت ہے اوتاد یہ ابدال سے افضل ہے، تو یہاں پر بعض علماء نے اس کا ہی معنی کیا۔ پھر آگے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑا بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں ازواج یہ زوج کے حوالے سے اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ زوج شوہر بیوی یعنی طاق جو ہوتا ہے یہ فرد کے خلاف یعنی جفت کو کہا جاتا ہے، جوڑ زوج۔ تو زوج جو ہوگا وہ جفت کو کہا جاتا ہے، دو چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زوج ہے، دو چیزوں کے لیے۔ اس آیت میں زوج سے یہی آخری معنی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا کہ تمہاری دو صنفیں ہیں اور تم دونوں کی وجہ سے نسل انسانی کا فروغ ہو رہا ہے۔ اور زوج کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی دو مثلیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جاندار چیزیں ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، جیسے میاں اور بیوی، یہ دونوں زوج کا اطلاق ہوگا۔ اسی طریقے سے جرابیں جو ہے، موزے اور جوتے وغیرہ، اسی طرح دو متقابل چیزیں جو ہوتی ہے اس پر بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے فقر اور غنا، غریبی امیری، اس پر بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ صحت اور مرض، تندرستی اور بیماری، اس پر بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ علم اور جہل، قوت اور ضعف وغیرہ۔ تو اس طرح قبیح اور حسین، طویل القامت اور قصیر القامت وغیرہ، یہ جو ضد ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اس پر بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کمال قدرت اور انتہائی حکمت پر واضح دلیل ہے کہ اس نے غنی اور فقیر، صحت مند اور بیمار، توانا اور کمزور، متضاد صفت کے حامل انسان پیدا کیے تاکہ ان کا امتحان اور آزمائش ہو سکے، ان دونوں کا امتحان ہو، آزمائش ہو، اور یہ دکھایا جائے کہ غنی اور صحت مند صحت اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ غنی مالدار اگر کسی کو کیا تو اس کی آزمائش یہ کہ اللہ نے جو دولت عطا فرمائی، جو مال عطا فرمایا، کیا اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کو فقیر بنایا، بیمار بنایا، مرض میں رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی آزمائش لے رہا ہے کہ مرض میں ہے، کیا وہ اس پر صبر کرتا یا نہیں کرتا، یا غریبی دی، فقیری دی، تو کیا وہ اس پر جو ہے صبر کرتا یا نہیں کرتا۔ کیونکہ انسان بیماری کی حالت میں صحت کی قدر کرتا ہے اور فقر کی حالت میں خوشحالی کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جو بنائی ہے، ہر ایک چیز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام چیزوں کو آزمائش میں لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وجعلنا نومکم سباتا اور وجعلنا اللیل لباسا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا۔ اب تمہاری نیند کو آرام بنایا، تو اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ہے، نوم اور سبات۔ تو اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ نوم کے معنی بیان کیے گئے، اور کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفس کو بغیر موت کے وفات دے دے۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض فرماتا ہے، اور جن کو موت نہیں آئی ان کی روحوں کو نیند کے وقت قبض فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نیند یہ خفیف موت ہے، ہلکی فیک موت ہے، اور موت یہ ثقیل نیند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا سباتا، جو فرمایا تو اس کا شبد کے اصل معنی جو ہے یہ قطع کرنا، القطع ہے، قطع کرنا، یعنی کسی کام کو منقطع کر دینا۔ اسی لیے ہفتے کے دن کو یوم السبت کہا گیا، سنیچر کا جو دن، ہفتے کا دن یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اتوار کے دن شروع فرمائی، اور 6 دنوں کے اندر اس کی تخلیق کو مکمل فرما دیا، پھر ہفتے کے دن اس نے اپنے اس عمل کو منقطع کر دیا، اس لیے اس کا نام یعنی ہفتے کا نام یوم السبت ہوا، یعنی کام منقطع کرنے کا دن۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب وہ بنی اسرائیل ہفتے کے دن تجاوز کرتے تھے، جب ان کے کام کے انقطاع کے دن مچھلیاں ظاہراً سامنے آتی تھی، اور جس دن وہ کام منقطع کرتے یعنی ہفتے کے دن، اس دن وہ ان کے سامنے نہیں آتی تھی۔ تو یہاں پر بھی کام کے منقطع کرنے کو سبت فرمایا گیا، فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور تمہاری نیند کو آرام کیا، نیند کو آرام کیا۔ اس آیت مبارکہ میں نیند کو سبات فرمایا، یعنی قطع کا ذریعہ فرمایا، اور اس کے علماء نے بہت ساری اپنے اپنے اعتبار سے توجیہ فرمائی ہے کہ نیند کو سبات کیوں کہا گیا، تو جس میں ایک دو قول میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ جان لیں کہ نیند کو کیوں سبات فرمایا گیا۔ زجاج نے کہا کہ نیند انسان کے اعمال اور اس کی حرکات کے منقطع ہونے کا سبب ہے، اس کے اعمال، اس کی حرکات، کیونکہ اب وہ آدمی سو گیا تو وہ بالکل جو ہے نیند میں ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ کام نہیں کرتا، تو اس لیے جو ہے اس کو سبات فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں نیند کو موت فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ بیداری کو حیات اور معاش یعنی روزی کمانے کا ذریعہ فرمایا گیا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کام کاج اور حصول رزق کا ذریعہ بنایا۔ تو پتہ چلا کہ نیند جو ہوتی ہے وہ جس کو قرآن مقدس میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت فرمایا۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ الصبات جو فرمایا، ایسی نیند جو بے ہوشی کے مشابہ ہو، اگرچہ ہر نیند ایسی نہیں ہوتی، ہر نیند میں آدمی بالکل بے ہوشی کی کیفیت پر نہیں پہنچ جاتا ہے، بلکہ بعض نیند ہو جاتی ہے اچانک اٹھ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو فرمایا گیا کہ الصبات اور نیند کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ نیند جو ہوتی ہے وہ ہر نیند بے ہوشی کی طرح نہیں ہوتی ہے، جیسے پاجامہ جو پہنا جاتا ہے پیروں کے اندر، جس کو پاجامہ کہا جاتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر پہننے والی، پیروں پر پہننے والی چیز پاجامہ ہو، بہت سارے تہبند بھی پہنی جاتی ہے، شلوار پہنی جاتی ہے، اس طریقے سے پینٹ پہنی جاتی ہے، تو ہر پیروں میں پہننے والی چیز کو پاجامہ نہیں کہا جاتا، اس لیے ہر نیند کو غشی والی نیند بھی نہیں کہا جائے گا۔ سبات کا معنی قطع ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے، اور انسان کو نیند بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قسط وار آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان آج سویا تو سال بھر تک سوتا ہی رہے گا، نہیں، بلکہ اگر سویا، اللہ تعالیٰ نے جو نیند عطا فرمائی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیا، پھر تھوڑی پھرتی آ گئی، پھر اٹھ جاتا ہے، نیند مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ اللہ نے جو دن کا جو ذریعہ بنایا ہے
تاکہ وجعلنا النہار معاشا، رزق کے حصول کے لیے بھی وہ نکلتا ہے۔ تو ایسا نہیں بلکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر آتی ہے۔ انسان مسلسل کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک نہیں سوتا ہے، سوتا ہے پھر اٹھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پھر تھکتا ہے، پھر سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا۔ انسان جب کام کرنے سے تھک جاتا ہے تو کام منقطع کر کے سو جاتا ہے، اور نیند اس کی تھکاوٹ کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو نیند کے حوالے سے چند باتیں، جی نیند کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے مبرد نے کہا کہ جب انسان پر نیند کا غلبہ ہو اور انسان اس نیند کو دور کرنے اور منقطع کرنے کی کوشش کرے تو عرب اس کو بھی سبات کہتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت مبارکہ کا معنی ہے کہ جب ہم نے تمہاری نیند کو خفیف اور ہلکی بنایا تاکہ تمہارے لیے اس نیند کو منقطع کرنا آسان ہو جائے، گویا یوں کہا گیا کہ ہم نے تمہاری نیند کو لطیف نیند بنایا اور اس کو ایسی گہری اور ثقیل نہیں بنایا، کیونکہ وہ بیماری ہے زیادہ نیند اور جو ہے صحت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو نیند عطا فرمائی اور ان تمام کی تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے رات کے حوالے سے اور دن کے حوالے سے کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو پردہ پوش کیا، دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو جو چیزوں کے حوالے سے جو فرمایا ہے آگے کی آیتوں میں، انشاءاللہ آئندہ آپ اس کو سماعت کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کتنے انعامات فرمائے، کتنی نعمتوں کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں کچھ غلطی اللہ اپنے حبیب کے نعوذ کریم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔